پولٹری مصنوعات متوسط طبقے کے لیے خواب بن گئی ہے۔ مرغی کا گوشت 15 روپے سستا ہو کر بھی عوام کی پہنچ سے باہر، قیمتیں 624 روپے فی کلو ہو گئی۔ فارمی انڈے 1 روپیہ مہنگے، قیمت 238 روپے درجن مقرر کر دی گئی ہے۔ سبز مسالہ جات کی قیمت بھی آسمان کو چھونے لگی۔ مزید تفصیلات لیں گے زاہد عابد سے۔ زاہد بتائے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اشیاء ضروریہ کی خریداری مسلسل جیب پر بھاری، اور خاص طور پر چکن، برائیڈل گوشت اور سبزیاں ایسی آئٹم ہیں جن کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ چند موسمی سبزیوں کے علاوہ باقی سبزیاں بھی مہنگی ہیں اور چکن، برائیڈل گوشت بھی خریدنا مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور قیمت کم ہونے کے باوجود چکن، برائیڈل گوشت کا جو خریداری ہے وہ انتہائی مشکل دیکھی جا رہی ہے۔ آج چکن، برائیڈل گوشت کی قیمت میں گو کہ 15 روپے فی کلو کمی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی قیمت 624 روپے فی کلو کی انتہائی سطح پر برقرار ہے، جو کہ انتہائی زیادہ خیال کی جا رہی ہے، اور اس کی خریداری کے لیے یقیناً لوگوں کو سوچنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف انڈوں کی قیمت میں 1 روپے فی درجن آج مزید اضافہ ہوا ہے، جو کہ 238 روپے فی درجن ہو گئے ہیں۔ سبزیوں میں پیاز، لہسن، ادرک ایسے آئٹمز ہیں جن کی قیمتیں مسلسل لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں، جس میں پیاز 160 روپے، لہسن 450 اور ادرک 800 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں ٹماٹر کی قیمت بھی 160 سے 70 روپے فی کلو مارکیٹ میں دیکھی جا رہی ہے، جبکہ آلو کی قیمت میں بھی معمولی سا اضافہ دیکھا گیا ہے، جو کہ اب دوبارہ 50 اور 60 روپے فی کلو مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو دیگر سبزیاں ہیں اس میں پالک، ساگ، شلجم، مولی اور گوبھی، یہ موسمی سبزیاں ہیں، ان کی قیمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے، اور یہ مارکیٹ میں 40 سے 50 روپے فی کلو تک اس وقت فروخت ہو رہی ہیں۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق برائیلر گوشت مسلسل گزشتہ کئی ہفتے سے 650 کے قریب فروخت ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ وہی بیان کی جا رہی ہے کہ ایک تو جو اس کی پولٹری فیڈ ہے اس کی درآمد کا مسئلہ ہے، تو دوسری طرف جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس میں بھی آج کل کچھ اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں انتہائی سطح پر دیکھی جا رہی ہیں، اور اس میں کمی ہوتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی۔ جی شکریہ زاہد عابد۔ آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کا گراف روزانہ کی بنیاد پر بلند ہونے لگا ہے۔ گھی، دالیں، چاول سب کچھ مہنگا۔ مارکیٹ میں درجہ اول کا گھی 680 اور خوردنی تیل 700 روپے لیٹر تک پہنچ گیا ہے۔ بات کریں چاول کی تو چاول 400 روپے سے نیچے نہ آ سکا۔ دال ماش 490، دال مونگ 335، دال چنا 300 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہیں، جبکہ بڑھتی مہنگائی سے شہریوں نے اپنے سر پکڑ لیے ہیں۔ کہتے ہیں کیا پکائیں، کیا کھائیں اور کس سے فریاد کریں۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ سامیہ بتائیے گا۔ جی بالکل، مہنگائی کا جو گراف ہے وہ کم ہونے کو نہیں آ رہا۔ پہلے یہی دیکھا جاتا تھا کہ سبزی کی جو قیمتیں ہیں اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ آٹا، گھی، تیل اور کوکنگ آئل کی جو قیمتیں ہیں اس میں بھی اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اگر بات کی جائے دالوں کی قیمتوں کی تو جو کالے چنے ہیں وہ 300 روپے کلو، دال مسور جو ہے وہ بھی 300 روپے کلو تک مہنگی ہو گئی ہے۔ دال ماش کی جو قیمت ہے وہ 490 روپے ہو گئی ہے۔ دال مونگ جو ہے وہ 335 روپے ہو گئی ہے، اور اسی طرح کالے چنے جو ہیں وہ بھی 300 روپے کلو تک ہو گئے ہیں۔ اگر بات کی جائے کوکنگ آئل کی قیمتوں کی تو گھی درجہ دوم کا جو ہے وہ 550 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ درجہ دوم کوکنگ آئل جو ہے وہ 570 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر چاولوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو چاولوں کی جو قیمتیں اس میں 450 سے لے کر 400 تک جو ہے وہ اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو جو قیمتیں ہیں وہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ شہری جو ہیں وہ اس سے بڑے ہی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بھی جا رہی ہے، آمدنی جو ہے وہ اتنی ہے نہیں، لیکن جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سامیہ۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی سے تاجر برادری پریشان ہے۔ لاہور چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ انڈسٹری نے ڈالر کی اسمگلنگ روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے، جبکہ تاجر رہنما محمد امجد چودھری کہتے ہیں حکومت شرح سود 20% پر نظر ثانی کرے۔ نئی مانیٹری پالیسی نے تاجروں اور صنعت کاروں کو پریشان کر دیا۔ لاہور کے چھوٹے تاجر اور کاٹیج انڈسٹری کے مالکان نے سر پکڑ لیے۔ تاجروں نے 20% شرح سود کو ناقابل عمل قرار دیا ہے۔ صدر لاہور چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ انڈسٹری محمد امجد چودھری نے کہا کہ کاروباری ہجوم سکڑ چکا ہے، مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، 5 اور 10% نفع پر کام کرنے والی انڈسٹری بند ہو جائے گی۔ حکومت شرح سود سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ 5 سے 10% سے زیادہ پراپرٹی کسی کاروبار میں نہیں ہے۔ جب 10% میکسیمم پرافٹ ہے
تو 25% یا 24% کہاں سے انٹرسٹ دیں گے؟ یہ پاسبلٹی نہیں ہے. اس لیے میری حکومت سے گزارش ہے کہ اس پہ غور کریں. یہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہے. تاجر برادری کا مزید کہنا ہے کہ معاشی عدم استحکام اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے باعث کاروبار مشکل ہو چکا ہے. حکومت کاروبار دوست پالیسی بنائے. کیمرامین محمد سلمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز. آپ کو بتائیں کہ ڈالر نے مقامی مارکیٹس کی مشکلات بھی بڑھا دی ہیں. موٹر سائیکل اب غریب کی سواری بالکل نہ رہی. جبکہ مزید آپ کو بتائیں کہ ہونڈا کے مختلف ماڈلز کے دام 7,000 سے 25,000 روپے تک بڑھ گئے ہیں. تاجروں اور گاہکوں نے سر پکڑ لیے ہیں. اویس محمود کی رپورٹ دیکھیے. ڈالر کی اونچی اڑان اور روپے کی نیچی پرواز کا موٹر سائیکل کی قیمتوں پر بڑا اثر. اٹلس ہونڈا کے مختلف ماڈلز کی قیمتوں میں 7,000 سے 25,000 روپے تک ہوش ربا اضافہ. ہونڈا CD70 کی قیمت میں 7,000 روپے اضافہ. قیمت 1,44,900 روپے ہو گئی. رائڈر 100cc 9,000 روپے کے اضافے سے 1,90,500 روپے کی کر دی گئی. G125 اسپیشل ایڈیشن کی قیمت میں 12,000 روپے کا اضافہ. نئی قیمت 2,55,900 روپے ہو گئی. CG125 اسپیشل ایڈیشن کی قیمت میں 12,000 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. قیمت 2,55,900 روپے ہو گئی. CB150F 25,000 روپے کی حد تک مہنگی. قیمت 4,43,900 روپے تک جا پہنچی. شہریوں نے موٹر سائیکل کی قیمتوں میں اضافے کو حیران کن قرار دے دیا. خالی موٹر سائیکل نہیں کہ وہ آٹا چینی ہر چیز پہنچو باہر ہو گئی ہے. قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہ ڈالر کی وجہ سے تو ضرور بڑھ رہی ہیں، لیکن یہ ہونڈا کمپنی نے جو 7,000 سے لے کر 25,000 روپیہ قیمت بڑھا دی ہے، باقی کمپنیوں بھی یقیناً بڑھائیں گی. ہونڈا کمپنی نے قیمتوں سے متعلق ڈیلرز کو آگاہ کر دیا. نئی قیمتوں کا اطلاق بھی فوری کر دیا گیا. ماہ فروری کے دوران مہنگائی کی بلند ترین شرح نے شہری کو خون کے آنسو رلا دیے ہیں. اشیاء خورونوش کے نرخوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا. آنے والے مہینوں کے دوران مہنگائی میں مزید اضافے کے خدشات بھی برقرار ہیں. اس بارے رپورٹ کریں گے سہیل کیسر. مہنگائی کی آوازیں ہیں کہ کانوں کے پردے پھاڑ رہی ہیں. عام آدمی کے لیے جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل تر ہو چکا، لیکن مختلف اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں کہ ان میں استحکام پیدا کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوئی جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ شاید نیک نیتی کے ساتھ کوششیں ہی نہیں کی جا رہی. اس کے باوجود کہ آج اکثریتی آبادی مہنگائی کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دے رہی ہے. اگر میں اس دی بارے دے وچ صحیح طرح سوچ کے تانوں دساں نا تے خدا دی قسم ہونے میری چیخا نکل جان رون لگ پاؤ. اللہ حال ہے پیڑا. اس کے آگے مارچ بھی آئے گا، مئی بھی آئے گا، اور یہ مہنگائی اور بڑھے گی. یہ جو دکھ تکلیف ہے عوام کی، یہ حکمران نہیں سمجھ سکتے. پٹرول کا معاملہ ہے، دالوں کا معاملہ ہے، سبزی کا معاملہ ہے، کچن جو نہیں چل رہا لوگوں سے، بری حالت ہے. اس وقت قوم جو ہے نا تڑپ کے رہ گئی ہے. اس حوالے سے تو ماہ فروری نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ ہی توڑ دیے ہیں. 1975 کے بعد ملک میں ماہ فروری کے دوران مہنگائی کی سب سے زیادہ شرح ریکارڈ کی گئی، جو 31.5% رہی. گزشتہ سال فروری میں یہ شرح 12.2% ریکارڈ کی گئی تھی. اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سال کے دوران مہنگائی میں کتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، جس میں مزید اضافے کے خدشات بھی برقرار ہیں. لگتا ہے کہ یہ مہنگائی ایسے ہی چلے گی، کیونکہ جو گورنمنٹ ہے اس نے کوئی سالڈ ایکشنز ابھی تک نہیں لیے ہیں. اب ایکشنز کیا لیے جا سکتے ہیں؟ یہاں پر جو بیچ کا بندہ ہے، جس کو ہم انٹرمیڈیری کہتے ہیں، مہنگائی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. نہ تو کسانوں کو کچھ زیادہ مل رہا ہے، کنزیومرز کو چیزیں زیادہ مہنگی مل رہی ہیں. گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے انٹرمیڈیریز کے اوپر. سب سے زیادہ 45% اضافہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں ریکارڈ کیا گیا. اس وقت میدان سیاست میں ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سرتوڑ کوششوں کا سلسلہ جاری ہے. کاش کہ ایسی ہی کوششیں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کی جائیں تو شاید دال روٹی کے لیے تڑپتی ہوئی عوام کو کچھ آسانی میسر آ سکے. کیمرہ مین عمیر فضل اور فیصل الرحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز. پنجاب میں پہلی بار جشن بہارا مکمل طور پر سپانسرڈ ہوگا. جشن بہارا کی تقریبات پر حکومت پنجاب پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے، جس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے. جشن بہارا کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے اس اجلاس میں. جبکہ لاہور میں جشن بہارا کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. ہاکی اسٹیڈیم میں ہر شام نامور گلوکار میوزک شو پیش کریں گے. راحت فتح علی خان، سحر علی بگا، بلال سعید، آئمہ بیگ اور دیگر گلوکار آواز کا جادو بھی جگائیں گے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں لیاقت علی سے. لیاقت بتائیے گا. نگران ضلع پنجاب یہ محسن نقوی کی زیر صدارت میں جائزہ اجلاس ہوا، جس میں پنجاب میں جشن بہارا کے انتظامات جو ہیں اس کو حتمی شکل دی گئی. اور پہلی بار پنجاب میں جشن بہارا جو ہے
یہ پروگرام اور اس کی تمام تقریبات مکمل طور پر اسپانسرڈ ہوں گی۔ تحقیق پنجاب کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جشن بہارا کی تقریبات کو حتمی شکل دے دی ہے، جس کے تحت گیلانی پارک میں جو فوڈ فن میلہ ہے وہ ہوگا۔ اس میں تقریباً لاہور کے ٹاپ کے 20 جو فوڈ برانڈس ہیں وہ شرکت کریں گے۔ 5 سے 12 مارچ تک گیلانی پارک لاہور میں فوڈ میلہ ہوگا۔ اسی طرح لاہور ہاکی اسٹیڈیم میں جو ہے ہر شام نامور گلوکار جو ہے وہ میوزک سے پیش کریں گے، جن میں راحت فتح علی خان، ساحر بڈا، بلال سعید، آئینہ خان اور دیگر گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ اسی حوالے سے خواتین کا ایک مشاعرہ بھی ہوگا، جبکہ داتا دربار میں مظاہرہ کے حوالے سے محفل نعت گوئی اور محفل تمام منعقد ہوگی۔ گریٹر اقبال پارک میں ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیاقت۔ اب آپ کو بتائیں کہ دوران ڈیوٹی انتقال کرنے والے پولیس ملازمین کی ویلفیئر کے لیے احسن اقدام کیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر 59 ملازمین کے بچوں کو بطور کانسٹیبل بھرتی کر لیا گیا ہے۔ مرحومین کے بچوں کو سینٹرل پولیس آفس مدعو کر کے اپائنٹمنٹ لیٹر دیے گئے۔ بھرتی ہونے والوں میں ایک لیڈی کانسٹیبل بھی شامل ہے۔ مزید تفصیلات دیں گے مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔ جی بالکل، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے دوران سروس انتقال کرنے والے پولیس ملازمین کی فیملی کے لیے ایک ویلفیئر کے حوالے سے بڑا اچھا اقدام کیا ہے۔ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر لاہور پولیس نے 59 مرحوم ملازمین کے بچوں کو فیملی کلیم پر محکمے میں بطور کانسٹیبل بھرتی کر لیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے 59 ملازمین کے بچوں کو سینٹرل پولیس آفس میں بلایا۔ ملاقات کے دوران اپائنٹمنٹ لیٹر بھی دیے۔ فیملی کلیم پر بھرتی ہونے والے نوجوان کانسٹیبل میں ایک لیڈی کانسٹیبل بھی شامل ہے۔ آئی جی پنجاب نے فورس کا حصہ بننے والے تمام نوجوانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے فرض شناسی کے ساتھ فرض ادا کرنے کی بھی جو ہے وہ ہدایات جاری کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس ایک فیملی کی مانند ہے اور فیملی کے تمام اراکین کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے مزید کہا کہ پولیس فورس کا حصہ بننے والے تمام نوجوان اپنے والد کی نقطۂ قدم پر شہریوں کی خدمت کریں اور ان کی جو ہے ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ شہریوں کو جان و مال کی تحفظ ہمارا اولین ترجیح ہے اور ایمانداری کے ساتھ اس ذمہ داری کو جو ہے وہ تمام اہلکار ہیں وہ ڈیوٹیاں سر انجام دیں۔ کانسٹیبل کی بہترین ویلفیئر اور استداد کار میں اضافے کی ترجیح بنیادوں پر آئی جی پنجاب کو کہنا ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ایس ایس پی ایڈمن لاہور عاطف نذیر سمیت دیگر افسران بھی موقع پر موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے مدثر حسین، آپ کا شکریہ۔ سروسز ہسپتال میں ہارٹ فیلر کلینک بنانے کا اصولی فیصلہ ہے۔ سروسز ہسپتال میں ہارٹ فیلر کلینک بنانے کے حوالے سے اقدامات جاری ہیں۔ صوبائی وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہارٹ فیلر کلینک میں آنے والے مریضوں کے علاج معالجے کا باقاعدہ پروٹوکول بھی بنایا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، سروسز ہسپتال میں بھی ہارٹ فلٹر کلینک بنانے کا جو فیصلہ ہے یہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تمام تر جو عملی اقدامات ہیں یہ کیے جا رہے ہیں اور سروسز ہسپتال میں ابھی تک جو دل کا جو وارڈ تھا یہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو مریض تھے ان کو علاج معالجے کے حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جبکہ مختلف بیماریوں کا شکار مریض جو سروسز ہسپتال میں آتے تھے ان کو دل کے علاج معالجے کے لیے پی آئی سی میں بھجوایا جاتا تھا، جبکہ جو پی آئی سی کے جو پیشنٹ تھے جو کہ مختلف جو ہے وہ بیماریوں کا شکار تھے، جس میں گردوں کی بیماریوں کا شکار تھے، ایسے پیشنٹس کو سروسز ہسپتال میں بھجوایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس حوالے سے نگران صوبائی وزیر صحت پنجاب پروفیسر جاوید اکرم کی جانب سے اور محکمہ صحت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سروسز ہسپتال کے اندر جو ہارٹ فلٹر کلینک ہے یہ بنایا جائے گا اور جو مریض ہیں وہ جو سروسز ہسپتال میں آئیں گے ان کو ڈاکٹرز یہیں پہ چیک اپ کر کے یہیں پہ ان کا جو علاج معالجہ یہ کریں گے، تاکہ مریضوں کو اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے، نہ ہی ان کو ریفر کسی اور ہاسپٹل میں کیا جا سکے۔ جبکہ اس حوالے سے جو ہارٹ کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوں گے وہ ایسے جو مریض ہیں ان کا علاج کریں گے، اور ہارٹ فلٹر کلینک میں آنے والے جو مریض ہوں گے ان کی رجسٹری بھی بنائی جائے گی اور وہ پھر اس کو پبلیکیشن بھی کریں گے۔ جبکہ سروسز ہسپتال میں جو ہارٹ فلٹر کلینک بنایا جائے گا اس میں تمام تر جو طبی سہولیات ہوں گی یہ بھی فراہم کی جائے گی، تاکہ مریضوں کو کسی بھی قسم کی جو مشکلات ہیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس حوالے سے ایم ایس سروسز ہسپتال ڈاکٹر مختار احمد کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے، اس حوالے سے تمام تر جو عملی اقدامات ہیں یہ کیے جا رہے ہیں اور جلد ہی جو ہارٹ فلٹر کلینک ہے یہ بن جائے گا، جس سے مریضوں کو علاج معالجے کے حوالے سے آسانی ہو۔ شکریہ بلال۔ آپ کو بتائیں کہ ورلڈ انجینئرنگ ڈے پر ایکسپو سینٹر میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ گورنر پنجاب علیق الرحمان اور وزیر مملکت احسن اقبال نے تقریب میں شرکت کی۔ ملک کی ترقی میں انجینئرز کی خدمات کا اعتراف بھی کیا۔ سیاسی استحکام کو ملک کی ترقی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
एक्सपो सेंटर में वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे पर तकरीब सजी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान और वजीर मुमलिकत एहसन इकबाल ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि आज लीडरशिप ने फौरन फंडिंग से मसाइल का हल कर दिया है। पाकिस्तान जहाँ पे 18, 19, 20 और कुछ इलाकों में 21 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और कुछ लोग कहते थे कि इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल कि इसको कुछ मुख्तसर वक्त में रिवर्स किया जा सके, लेकिन आपने देखा कि जब अल्लाह की मदद आई तो फ़ौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से एक पुरखलूस लीडरशिप ने मेहनत से डिलीवर किया, और रिज़ल्ट ये थे कि पाकिस्तान 5 साल के अंदर अपनी एनर्जी डेफिशिएंसी को ओवरकम कर चुका था। एहसन इकबाल का कहना था कि 1965 के बाद पाकिस्तान में रिफॉर्म्स का सफर जारी न रह सका। CPEC मंसूबा पाकिस्तान को तोहफा है। अगर हम तरक्की चाहते हैं तो सियासी इस्तेहकाम पैदा करना होगा। कुदरत ने हमें ये तीसरी बार कैच दिया है तरक्की का। CPEC की सूरत में फुटबॉल जितनी बड़ी गेंद कुदरत ने हमारी तरफ फेंकी है। अगर हमने इस दफ़ा ये कैच ड्रॉप कर दिया तो तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। तरक्याती मंसूबों में अहम किरदार अदा करने वाले इंजीनियर्स को अवार्ड से नवाजा गया। फिरोग़ तालीम के लिए दिल फाउंडेशन की काबिल कदर खिदमात मुल्क भर में 100 से ज़ायद स्कूलों में हज़ारों तलबा को ज़ेवर तालीम आरास्ता करने में पेश है। दिल फाउंडेशन के लिए लाहौर में फंड रेजिंग तकरीब में मारूफ म्यूजिकल बैंड रागा बॉयज़ ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इस बारे रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। बेहतर और मयारी तालीम हर तालिब इल्म का हक है। इस फर्ज की अदायगी के लिए दिल फाउंडेशन अपनी भरपूर काविशों में मसरूफ़ अमल। लाहौर कैंट में दिल फाउंडेशन की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब सजी। मारूफ म्यूजिकल बैंड रागा बॉयज़ की शानदार परफॉर्मेंस। सदर दिल फाउंडेशन राबिया हुसैन और नायब सदर दिल फाउंडेशन सरोश निसार ने फ़रोग़ तालीम की अहमियत पर बात की। दिल 25 साल से ऑर्गेनाइजेशन है दिल फाउंडेशन, जो कि 150 स्कूल को फंड कर रहे हैं और चला रहे हैं, और बड़ी सक्सेसफुली चला रहे हैं, और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। और अब इनको कुछ अरसे से लाहौर में नहीं था, लेकिन अब हमने वापस रिवाइव किया इसको, और लाहौर के लोगों ने अभी इन हालात में, इतने बुरे हालात में बहुत दिल खोल के दिया है। ये बच्चों को जिनको ज़िंदगी मौका नहीं देती हुई, या जो गुर्बत है या तरीके, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं दिल के थ्रू फाइनेंशियली टू स्कूल्स हैं जिनके लिए हम ये इवेंट्स करते हैं ताकि फ़ंड्स रेज़ करें और स्कूल्स को बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करें, क्योंकि आगे जाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एजुकेशन। कुरंदाजी के जरिए शुरका को कैश प्राइज के अलावा हाथ से बने कालीन और दीगर तहाइफ दिए गए। डिनर का भी एहतमाम था। दिल फाउंडेशन मुल्क भर में 168 स्कूलों के अखराजात उठा रहा है, जहाँ तकरीबन 60,000 तलबा ज़ेरे तालीम हैं। दिल जैसी फाउंडेशंस पाकिस्तान में होना इंतहाई लाजिम है, क्योंकि जो फाउंडेशंस ख़वानदगी को फ़रोग़ देती हैं वो फाउंडेशंस कौम की तरक्की का बाइस बनती हैं। तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करेंगे। इमरान खान की तोशाखाना केस में मुमकिन गिरफ्तारी का ये मामला है। इस्लामाबाद पुलिस SP सिटी हुसैन ताहिर की सरबराही में लाहौर पहुँच गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस की मुआवनत के लिए दरख्वास्त भी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इमरान खान की तोशाखाना केस में मुमकिन गिरफ्तारी का ये मामला है और इस्लामाबाद पुलिस SP सिटी हुसैन ताहिर की सरबराही में लाहौर पहुंच गई है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद बताइएगा। आज बिल्कुल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के लिए जो इस्लामाबाद पुलिस है वो तो लाहौर पहुंच चुकी है, और टीम इस्लामाबाद पुलिस की टीम में जो है SP हुसैन ताहिर की सरबराही में टीम जो है वो लाहौर पहुंची है, और पुलिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस की मावनत के लिए दरख्वास्त भी दे दी है। और इससे आगे की बात अब जो सामने आई है, लाहौर पुलिस ज़राए से मालूम हुआ है कि लाहौर पुलिस ने मुकम्मल मावनत करने की यकीन दहानी कर दी है, और ये भी बताया गया है कि लाहौर पुलिस जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो मावनत करेगी, और जो भी मावनत लाहौर पुलिस से दरकार होगी
اسلام آباد پولیس کو وہ فراہم کی جائے گی۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اعلیٰ سطحی اجلاس جو ہے ایک لاہور پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے، جس میں یہ حتمی طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو مدد درکار ہے اسلام آباد پولیس کو وہ لاہور پولیس کی جانب سے فراہم کی جائے گی۔ عمران خان کو گرفتار کرنا یا ان کو ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے یا نوٹس ان کو دینا یہ اسلام آباد پولیس کی ذمہ داری ہوگی، لیکن جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دوسرے اضلاع سے جب بھی پولیس کسی دوسرے اضلاع میں جاتی ہے تو متعلقہ اضلاع سے جو ہے وہ اجازت لینا پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کو جو ہے وہ مزید نفری کی اگر ضرورت ہو تو وہ بھی دی جاتی ہے۔ تو لاہور پولیس نے جو ہے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کو جو نفری درکار ہے یا جو ان کو پولیس اہلکار جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے، جو ان کو مدد چاہیے ہوگی، وہ اسلام آباد پولیس کی مدد جو ہے وہ مکمل طور پر کی جائے گی۔ اسلام آباد سے آنے والی ٹیم نے لاہور پولیس سے جو ہے وہ درخواست کی تھی کہ ان کو جو ہے وہ مطلوب ہے گرفتاری سابق وزیر اعظم عمران خان کی، تو ان کی گرفتاری کے لیے لاہور پولیس جو ہے وہ ان کی مدد کرے۔ تو اس سلسلے میں لاہور پولیس کی جانب سے یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ اور ٹھیک ہے، مجاہد ساتھ ہی موجود رہے گا، مدثر حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر، جیسا کہ مجاہد نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ لاہور پہنچ گئی ہے اور لاہور پولیس جو ہے وہ معاونت بھی کرے گی اسلام آباد پولیس کے ساتھ، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس متعلق؟ اس میں یہ ہے کہ عمران خان کو دفعہ پھر گرفتار کیے جانے کا امکان ہے، اور لاہور پولیس کی پوری مکمل جو ہے معاونت اسلام آباد پولیس کے ساتھ ہے، ان کو گرفتار کیے جانے کا مکمل طور پر پلان جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایس پی سٹی جو حسن طاہر ہیں جو اسلام آباد سے لاہور پہنچے ہیں، انہوں نے لاہور پولیس کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے، اور میٹنگ میں جو ہے جو ایس پی سٹی حسن طاہر ہے انہوں نے وہ اینٹی رائٹ کے دستے جو ہیں وہ مانگے ہیں کہ اینٹی رائٹ کی جو نفری ہے وہ مجھے دی جائے، تاکہ اگر گرفتاری میں کوئی مزاحمت آتی ہے تو عمران خان کو جو ہے وہ مزاحمت کے بعد ہی جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے۔ تو اس حوالے سے ذرائع کے مطابق اینٹی رائٹ کے دستے جو ہیں وہ بھی ایس پی سٹی حسن طاہر کو دیے جائیں گے، کیونکہ جو اسلام آباد سے نفری ہے تقریباً وہ 10 سے 12 اہلکار ہیں، کوئی زیادہ نفری نہیں ہے۔ زیادہ نفری جو ہے وہ لاہور پولیس جو ہے وہ دے گی، اس میں اینٹی رائٹ کی نفری بھی شامل ہوگی، اور دیگر جو لیڈ کی نفری ہے وہ بھی جو ہے وہ دی جائے گی، تاکہ اگر مزاحمت میں کو گرفتاری میں کوئی مزاحمت آتی ہے تو مزاحمت کے باوجود جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ ابھی جو تازہ اپڈیٹ آ رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے جو ایس پی سٹی حسن طاہر جو وارنٹ گرفتاری لے کر وہ عمران خان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ لاہور پولیس کی میٹنگ کے بعد وہ عمران خان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے وہ عمران خان کو وارنٹ گرفتاری دکھا کر جو ہے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ کام بظاہر اتنا آسان نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو ہے وہ جاتے ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے لاہور پولیس جو ہے وہ پوری جو ہے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور لائن سے نفری جو ہے وہ زمان پارک میں بھجوائی جائے گی، تاکہ گرفتاری کے حوالے سے جو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے اس کے باوجود جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکے۔ اس حوالے سے لاہور پولیس کے اعلیٰ جو سربراہ ہیں سی پی لاہور اس کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے، اور جس میں جو ہے تمام نفری کو الرٹ کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے تمام جو تیاریاں ہیں وہ بھی مکمل کر لی گئی ہیں، اور جو تمام جو نفری ہے جس میں ایلیٹ ہے اور دیگر جو نفری ہے اینٹی رائٹ فورس کی ان کو بھی جو ہے وہ زمان پارک میں بھجوایا جا رہا ہے، تاکہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح جو ہے عمران خان کو 2-3 دفعہ جو ہے وہ گرفتار کیے جانے کا امکان۔ ٹھیک ہے مدثر، ہمارے ساتھ ہی رہے گا، مجاہد سے بات کرتے ہیں۔ مجاہد، بتائیے گا کہ ممکنہ گرفتاری کا خدشہ ہے، تمام قانونی تقاضے جو ہیں گرفتاری کے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں؟ دیکھیں جی، لاہور پولیس کی جانب سے تو جو ہے گرفتاری کے حوالے سے تقاضے پورے نہیں کیے جانے ہیں۔ یہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور پہنچی ہے، اور اس میں عمل درآمد کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب بھی دوسرے شہر سے یا دوسرے ضلع سے جب کسی دوسرے ضلع میں پولیس آتی ہے تو وہ متعلقہ ضلع میں پولیس کے سربراہ اور پولیس حکام سے جو ہے وہ رابطہ کرتی ہے۔ تو وہ تیاریاں جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے تھی وہ تو مکمل کر لی گئی ہیں، اور اس کی تحریری درخواست جو ہے وہ بھی دے دی گئی ہے، اور وارنٹ گرفتاری جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے دکھائے گئے ہیں اس کے مطابق لاہور پولیس پابند ہوگی کہ ان کی گرفتاری کے لیے جو بھی معاونت کی جانی چاہیے وہ لاہور پولیس کی جانب سے کی جائے گی۔ اور اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو درخواست تھی اس کی منظوری ہو گئی ہے، پولیس حکام لاہور کے جو ہیں ان کی جانب سے اس بات کا جو ہے وہ اس پہ ارادہ کر دیا گیا ہے کہ جو بھی اسلام
اسلام آباد पुलिस को मदद दरकार है वो लाहौर पुलिस उनकी मदद करेगी। और यहाँ पर चूंकि जब भी इस तरह का मामला होता है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से, तो वर्कर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है और दीगर जो रुकन होते हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पे जमा हो जाते हैं। और इस हवाले से यहाँ पर ये भी बातचीत ज़ेर बहस आई कि ज्यादा लोगों की मौजूदगी में गिरफ्तारी करने से जो है वो अवाम में और पुलिस के दरमियान तसादम होने का भी खदशा जाहिर किया गया है। तो इसके लिए जो है वो एंटी राइट फोर्स है और दीगर जो फोर्सेस हैं लाहौर पुलिस की वो भी मदद करने के लिए वहां पे दी जाएगी। लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद से आने वाले जो एसपी हैं उनकी सरबराही में लाहौर पुलिस के हमरा वो वहां पर पहुंचेंगे और जो भी कानून के मुताबिक उन्होंने कार्रवाई अमल में लानी है उसको लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन तसादुम का खदशा जो है वो लाहौर पुलिस की जानिब से भी जाहिर किया जा रहा है, लाहौर की इंतजामिया की जानिब से भी जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि वर्कर्स जो हैं वहाँ पे जो जमा होना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी जानिब से वर्कर्स को वहाँ पर पहुँचने का भी जो है वो पैगाम दिया जा रहा है। और जब यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद होगी तो खुदा न खासा किसी तसादुम के होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन पुलिस की जानिब से भी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। अब जब वहाँ पे इस्लामाबाद से आने वाली टीम और उनके हमरा जो लाहौर से उनको मुआवनत करेगी लाहौर पुलिस की टीम, वो वहां पर पहुंचेगी तो फिर उनके रिएक्शन से पता चलेगा कि ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाती है कि नहीं हो पाती है। लेकिन अब तक जो लाहौर पुलिस के जराये से हमें इस बात की तस्दीक हुई है कि इस्लामाबाद से आने वाली पुलिस जो है वो इमरान खान की वो गिरफ्तारी को मुमकिन बनाने की कोशिश करेगी। तो इस सिलसिले में लाहौर पुलिस की जानिब से भी तमाम तैयारियां उनको मुकम्मल करके बता दी गई हैं और जितनी उनको नफरी दरकार होगी वो भी उनको दी जाएगी। लेकिन इसको लीड जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के जो आने वाले टीम मेंबर्स हैं वो करेंगे और वो इस गिरफ्तारी को जो है वो मुमकिन बनाने की उनकी जानिब से कोशिश की जाएगी। अच्छा मुजाहिद, आपने कहा है कि हुसैन ताहिर भी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर जो है लाहौर पुलिस के साथ डिस्कस करेंगे इस मामले पर, तो वो कब तक पहुंच जाएंगे? देखिए जो पुलिस जराये से हमारी बात हुई है और पुलिस अफसरान से जो हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि थोड़ी देर बाद यहाँ से उनकी रवानगी हो जाएगी। और ये इत्तला तो ये काफी देर से लाहौर पुलिस के पास मौजूद थी, लेकिन वो जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जा रहे थे। लाहौर पुलिस की जानिब से फर्जी तौर पे जो दरख्वास्त की गई और जो कानूनी चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको मुकम्मल किया जा रहा था ताकि किसी किस्म का कोई इसमें मसला दरकार आने वाले वक्त में ना हो। तो अब किसी भी वक्त जाया जा सकता है, पुलिस वहां पे किसी भी वक्त पहुंच सकती है और वहां पहुंचकर वो जो है ये जो है गिरफ्तारी के अमल को जो है उसका आगाज करेगी। अब देखना ये है कि वहां पे इस तरह से गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन हो भी सकेगी कि नहीं, क्योंकि वहां पर वर्कर्स जो है बताया जा रहा है कि वो भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब ये भी बताया जा रहा है। जी ठीक है मुजाहिद, साथ ही मौजूद रहेगा मुदस्सिर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मदद जानेंगे। मुदस्सिर बताएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं, ज़मान पार्क की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने कारकुन वहाँ पर मौजूद हैं? कुछ कारकुन तो अभी इतने ज्यादा नहीं है और अभी पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस वाले से जो पीटीआई के रहनुमा हैं इनके ट्वीट्स भी आना शुरू हो गए हैं और इस हवाले से अभी जो खबर आई है कि जो इस्लामाबाद पुलिस है वो अजमान पार्क में जो है वो पहुंच गई है और उन्होंने इस हवाले से जो है अपना आगाह भी कर दिया है इमरान खान को कि वो जो वारंट गिरफ्तारी है उसके हवाले से। और इस हवाले से जो लाहौर पुलिस की जो नफरी है वो भी जो है वो अजमान पार्क में पहुंच रही है। पुलिस लाइन से अभी जो है जराये के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि जो नफरी है वो भी जो है वो पहुंचना शुरू हो गई है अजमान पार्क में। और इस हवाले से जो कारकुन है वो भी पहुंचना शुरू हो गया है। साधन का भी जो है वो खतरा पैदा हो रहा है। तो इस हवाले से जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के उनके ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं। अभी फवाद चौधरी का ट्वीट उन्होंने किया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोई भी कोशिश जो है वो हालात को खराब कर सकती है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा है कि हम इस नहल और पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत को खबरदार करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के मजीद बहरान में ना निकलें और होश के नाकन लें, क्योंकि और उन्होंने कारकुनों को भी जो है अजमान पार्क में पहुंचने की जो है वो अपील की है कि जो जल्दी से जल्दी जो है कारकुन अजमान पार्क में पहुंचे। ताहम पुलिस का इस हवाले से बाहर ये प्लान लग रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, हर हाल में गिरफ्तार करना है, क्योंकि जो एंटी राइट्स की नफरी है उसको बुलाने का मकसद ये है कि जो वहाँ पर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। अगर कहीं पर मुज़ाहमत भी सामने आती है तो उसके बावजूद जो है
وہ گرفتار کیا جائے، کیونکہ جو اسلام آباد سے نفری آئی ہے وہ 10-12 کے قریبی اہلکار ہیں، اس میں ایس پی سٹی کی سربراہی میں، حسن کی سربراہی میں جو ہے وہ نفری آئی ہے، تو زیادہ نفری نہیں ہے، زیادہ جو معاونت ہے وہ لاہور پولیس ہی کرے گی اور اینٹی رائٹس فورس بھی لاہور پولیس دے گی، اور اس کے علاوہ جو لیڈ کی نفری ہے وہ بھی جو ہے وہ لاہور پولیس دے گی، اور تمام تر جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے وہ لاہور پولیس کے ساتھ ہی مل کر بنائی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایک اعلیٰ سطح اجلاس بھی ہوا ہے جس میں جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد پولیس کو مکمل معاونت جو ہے وہ فراہم کی جائے گی لاہور پولیس کی طرف سے، اس کے بعد جو ہے گرفتاری میں جو بھی مزاحمت آتی ہے اس کے باوجود جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ تصادم کا اگر دیکھا جائے تو خطرہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ پہلے بھی اس طرح جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کیے جانے کا امکان رہا ہے، رات کے وقت بھی جو ہے گرفتار کیے جانے کی حوالے سے افواہیں چلتی رہی ہیں، لیکن اس دفعہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے، اور جو ذرائع کے مطابق خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو نفری ہے وہ بھی پہنچنا شروع ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے جو ایس پی ہیڈ کوارٹر ہے انہوں نے بھی جو ہے ایس پی ہیڈ کوارٹر ٹھیک ہے مدثر، یہ بتائے گا نفری تو پہنچ چکی ہے، اس وقت ہم اپنی ٹی وی سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس افسران اور ایک نفری جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، لیکن کیا حکمت عملی بنائی جائے گی؟ جیسے کہ مجاہد بتا رہے تھے کہ تصادم کا بھی خطرہ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس اور کارکنان کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے، تو کس طرح سے عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا؟ پہلے بھی کوشش کی گئی لیکن کارکنان بیچ میں آتے ہیں، تو اب کیا حکمت عملی ہے؟ ابھی کیونکہ یہ اچانک یہ فیصلہ کیا گیا، اس طرح جس طرح پہلے کارکن موجود ہوتے تھے اس طرح کے جو ہے کارکنوں کی تعداد کم تھی، تو یہ اچانک جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا اور اس کو خفیہ رکھا گیا، اس گرفتاری کے حوالے سے اچانک جو ہے وہ میٹنگ کی گئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی کہ عمران خان کو گرفتار کیے جانے کا امکان ہے، اس حوالے سے پہلے سے نفری تیار کر لی گئی تھی، اور نفری کی تیاری کے حوالے سے بھی تمام طور جو انتظامات تھے وہ مکمل کیے گئے، اور لاہور پولیس کے ساتھ جو ہے وہ یہ میٹنگ کی گئی، اور لاہور پولیس کی طرف سے مکمل جو ہے وہ نفری دی گئی ہے، خاص طور پر اینٹی رائٹ فورس کو اس لیے تیار کیا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس جو جدید آلات ہیں ان کو دیے گئے ہیں تاکہ اگر کارکن جو ہے مزاحمت کرتے ہیں تو ان پر جو ہے مدثر حسین اور مجاہد لطیف ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس کی ٹیم وارنٹ گرفتاری کے لیے لاہور پہنچ گئی ہے۔